ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئی سال کی خوشیاں جو ہیں ان پر پابندیاں لگ چکی ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کو نہ تو اس کی مبارکباد دوں گا نہ لوں گا، اور یہ بڑا اچھا عمل ہے حکومت پاکستان کا کہ نئے سال کی خوشیاں جو ہیں وہ ان کی جو سیلیبریشنز ہیں ان پر پابندی ہو، کیونکہ بہت سارے فلسطینی بھائی جو ہیں بڑے مشکل وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ قوم کو بھی اس سلسلے میں یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے تمام شادی کی تقریبات کے اوپر ڈانس، ناچ، گانا، میوزک بھی بند کر دینا چاہیے۔ اچھا نہیں کر سکتے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اور ویسے تو ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کے اوپر سخت پابندی تھی کل، لیکن فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی لوگوں نے نہیں کی اتنی، اور جیسے آپ پتہ ہے کہ تمام جو دعوتیں ہیں ان میں سادگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک غریب ملک ہے جو کہ بڑے مشکل وقتوں سے گزر رہا ہے، اور شادی کی تقریبات میں، سنگیت کی تقریبات میں، مہندی کی تقریبات میں، ڈھولکی کی تقریبات میں، وہ دیگر تقریبات جو کہ اس خطے کے اندر بر صغیر میں رہنے کی وجہ سے اب نئی داخل کر دی گئی ہیں، ان میں جو تباہ کے ناچ، گانا اور میوزک بجائے، اس سے بھرپور آپ لوگوں کی یکجہتی کا احساس ہو رہا ہے پوری قوم کا کہ آپ لوگ فلسطین کے معاملے پر، غزہ کے معاملے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ اگر یہ قربانی دے کے دکھاؤ نا بیٹا تو پھر مانوں گا تمہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہمارے اپنے ملک میں غربت بہت زیادہ ہے، اسراف کی گنجائش نہیں۔ اسراف مانے اوور اسپینڈنگ نہیں ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرا ایسا خیال ہے کہ اس اسراف کی وجہ سے شادی کے کھانے میں ضیاع نہیں ہوتا۔ شادی کے کھانے میں اگر ضائع کر بھی دیا جائے تو کتنا کھانا ضائع کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ زیادہ کھانا ضائع نہیں کیا جائے گا، 500 لوگوں کا کھانا ضائع ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو اخراجات ہوتے ہیں جو کہ لاکھوں کروڑوں میں ہیں، جو کہ مختلف شادی کی تقریبات میں خرچ ہوتے ہیں، یہ اس ملک کی ترقی کے لیے آپ کی اپنی بھلائی پر خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ اس پر ذرا سی توجہ دو۔ میں نہیں کہتا نیکی کرنی وہ آپ نے خود کرنی ہے، لیکن پروگرام کا نام روپیہ پیسہ کفایت شعاری کر لو۔ یہ سارے پیسے اپنی ذات پر خرچ کر لو، اس سرمایہ کو کسی اچھی جگہ پر لگا دو۔ بیٹی کی شادی پر 2-4 کروڑ روپیہ ایسی کرنے کے بجائے بیٹی کو فیکٹری لگا کے دے دو، بیٹی کو کوئی بزنس لگا کے دے دو، بیٹی کو کوئی پراپرٹی لے کے دے دو، بیٹی کو کوئی شیئرز لے کے دے دو، بیٹی کا ڈالر دے دو۔ یہ ملک کے بھی کام آئیں گے، بیٹی کے بھی کام آئیں گے۔ یہ رشتہ دار یقین کرو جو ناچ گانا کرنے آئے نا، یہ کبھی کام نہیں آئیں گے اور کبھی ملنے نہیں آئیں گے تمہیں، سوائے کھانے میں شکایت نکالنے کے، خرابیاں نکالنے کے، یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ صرف آپ کی شادیوں پر آتے ہیں انجوائے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ ان پر اتنا بڑا خرچہ کرنا چاہ رہے ہو؟ ویسے تو آپ لوگ میری کوئی بنتے نہیں ہو، اسی لیے میں نے اصلاح تو کرنی چھوڑ دی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پتے کی بات تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن نوٹوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ یا میڈل کلاس لوگ 30 40 50 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں شادی پہ۔ بچیوں کی بالوں میں چاندیاں آ گئی ہیں، چاندی آ گئی بچیوں کی بالوں میں، شادیاں نہیں ہو رہی۔ باپ پریشان بیٹھا ہے، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پہلے اگر بیٹی کی شادی 20 لاکھ میں ہو جاتی تھی، اب مہنگائی کی وجہ سے، میں نہیں بول رہا، انفلیشن کا ریٹ دیکھ لو، ابھی وہ 30 لاکھ میں ہوگی، 40 لاکھ میں ہوگی۔ گولڈ کا ریٹ اتنا بڑھ گیا، پہلے زیور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جہیز دینا اور لینا لعنت ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ نہیں، جہیز آپ غلط نہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں، معاشرہ کہتا ہے، بھائی میں نے خود سنا ہے لوگوں کو ٹی وی پہ کہتے ہوئے یہ بات۔ آپ دیکھو، اگر فائنینشلی امپاور ہونا ہے نا تو پیسے ضائع نہیں کرنے۔ دنیا بڑی خراب، توبہ توبہ، دنیا بڑی خراب، تم لوگ سوچ نہیں سکتے۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہاں پہ قومی لیڈر اندر ہو جاتے ہیں، کوئی ان کا نام نہیں لیتا۔ غلط بول رہا۔ کل تک جن لوگوں کی تصویریں اخباروں کی زینت بنا کرتی تھی، اب ان کی تصویر دکھانا منع ہو گئی۔ اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ دنیا بڑی بری، 56 چھری دنیا بری۔
ان کے آسرے اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہو, کیا فائدہ؟ نیکوکاری کے کام تو اب میں نے بتانا آپ لوگوں کو چھوڑے نہیں, مطلب آپ نے ماننا چھوڑ دیے, لیکن خود سوچو یار کہ یہ اگر یہ پیسے آپ اپنی بیٹی کو ویسے ہی دے دو, کیش دے دو اس کو, کیش نہیں دیتے, کوئی فلیٹ خرید کے دے دو, کوئی, میں وہی بول رہا ہوں جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں, بچی کو فیکٹری لگا کے دے دو, دکان کھول کے دے دو, کوئی بزنس لگا کے دے دو. آپ کو پتہ ہے آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, بچیوں کا دماغ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے, یہ اتنی زیادہ فرسٹریٹنگ چیزیں ہوتی ہیں, دوسرے لوگ اور ایسے ایسے جھوٹے پیدا ہو گئے سوشل میڈیا پر, پراٹھا رول کھا رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے باہر بیٹھ کے, اور لاگ ان کر کے میسج بھیج رہے ہوتے ہیں ایٹنگ پیزا ان دبئی. تو کیا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, لوگوں کے اندر ڈپریشن, لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جن بچیوں کی شادیاں ہو رہی گھروں میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی, کیونکہ پیسہ آپ لوگوں نے ساروں نے شادیوں پہ خرچ کر دیا, بچی کی تعلیم پہ اتنا زور دیا نہیں, بچی کو ہر وقت بتاتا کہ تو پڑھائی ہے, تو پڑھائی ہے, تو پڑھائی ہے, تو پڑھائی, اس کو پڑھائی پہ لگاؤ تاکہ وہ امپلائیبل ہو, کل وہ تنخواہ لے کر آئے, امپاور ہو جائے وہ. اور خامندوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں بیویوں کو مصروف کرو, کام وام میں لگاؤ, ان کو آفس میں, ان کو کسی جگہ جاب لگاؤ, اسکول میں ٹیچنگ پہ لگاؤ, کیونکہ ہمارے ملک کو ان امپلائمنٹ اب نہیں چاہیے, اب ہمارے ملک کو امپلائمنٹ چاہیے. گھر میں بیٹھی پہلی خواتین پتہ نہیں ہوتا تو ان کو دنیا کا, اب اگر ان کی امپلائیبلٹی نہیں ہوگی, وہ امپلائیبل نہیں ہوں گی, تو لیول آف فرسٹریشن سوسائٹی میں بڑھے گی. یقین کریں یہ جو میں اب یہ ایشوز اور چیلنجز اس نوعیت کے ہیں, کوئی اینکر یہ نہیں بات کرتا, ہر اینکر بات کر رہا ہوتا ہے وہ اندر ہے, یہ باہر ہے. جناب والا, ہم گفتگو کر رہے تھے 2024 کے اندر معیشت کی سمت, ایک وہ جو کہ حکومت دکھا رہی ہے اور ایک وہ جو کہ حقیقت بتا رہی ہے. آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ دونوں ورژنز بالکل ایک دوسرے سے الٹ ہیں, تاہم دونوں ورژنز کے اندر ایسے کوئی حالات نہیں ہیں جو کہ بہت ہی بہترین سمت کے اندر پاکستان کو لے کر جائیں گے. اسٹیٹ بینک شائع کر چکا ہے مہنگائی کی شماریات, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کہہ دینا کہ میڈیا پینک پھیلا رہی ہے, میڈیا لوگوں کو پریشان کر رہی ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں اس ملک کی حکومتوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے, اور اس کے باوجود میڈیا نے جس متوازن رپورٹنگ کا, متوازن ڈسکشن کی ذمہ داری اپنے کاندھے پہ لی ہے, میں آپ کو ریئل بتا رہا ہوں, یہ پوری دنیا میں کہیں آپ کو مثال نہیں ملے گی جو پاکستان. آزاد میڈیا ہونے کے باوجود, بہترین قسم کے صحافی ہونے کے باوجود, سچی رپورٹنگ کرنے والے صحافی ہونے کے باوجود, اس ملک کے اندر جس طرح سے ذمہ دارانہ رپورٹنگ اور ذمہ دارانہ تجزیے ہوئے ہیں, اتنے پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. میں آپ کو مذاق کے علاوہ بتا رہا ہوں, جو ہیوک پلے کی گئی ہے پچھلی کئی دہائیوں سے اس ملک کے ساتھ, جو ہیوک پلے کی گئی ہے, جو مرضی اس کے ملک کی معیشت, سیاست, حکومت کے ساتھ کیا گیا ہے, ہم خاموشی سے, میڈیا نے متوازن طریقے سے ملک کے اندر رپورٹنگ کی ہے, تجزیے کیے. میں کہتا ہوں, میں سلام پیش کرتا ہوں 2024 کا آغاز پاکستان میڈیا کو سلام کر کے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں, ٹک ٹوکر اور یہ یوٹیوبر اور یہ ان کی بات نہیں کر رہا, میں مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں, جس میں ایک بہت ہی اہم کردار اب تک نیوز چینل کا بھی ہے. پہلے 2024 کے آغاز کے اندر میں اس ملک کے, میں کہوں گا کہ بے انتہا وفادار, محب وطن میڈیا ورکرز, میڈیا پرسنز, اینکرز, صحافیوں کو, پروڈیوسروں کو, کیمرہ مینوں کو, آڈیو والوں کو, جتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس میڈیا کے پورے فنکشن میں, ان کو سلام پیش کروں گا, جنہوں نے مشکل سے مشکل وقت کے اندر اس ملک کا ساتھ دیا, اس ملک کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. پورے کووڈ میں پورا پاکستان گھر بیٹھا رہا, انجوائے کرتا رہا مفت کی چھٹیاں, میڈیا والوں نے ایک دن چھٹی نہیں کی.
یہ ہے میڈیا کا کردار. اور میڈیا کا جس طرح سے معاشی طور پر استحصال کیا گیا, ٹی وی چینلوں کا, میڈیا ہاؤسز کا, ماضی کی حکومتوں کے اندر جو ظلم ڈھائے گئے ہمارے اوپر, ایڈورٹائزنگ کے پیسے روکے گئے, معاشی طور پہ جتنا نقصان, اتنا آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور جن لوگوں نے کیا آج وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو سب سے پہلے جیسے میں نے کہا خراج تحسین پے کرتے ہوئے مین اسٹریم میڈیا کو, مین اسٹریم چینل کو, اب آگے چلتے ہیں ہم. اور میرے ساتھ مہمان بھی بڑے عام موجود ہیں, ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ 2024 کا آغاز ہوا, لوگ ہر سیکٹر کو سلام پیش کر رہے ہیں, ان کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن ملک بوستان صاحب جو کہ ملک کے معروف کاروباری شخصیت بھی ہیں اور پاکستان کی معیشت پر گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں, ویسے فوریکس بزنس سے ان کا تعلق ہے لیکن معیشت پر بڑی گہری نگاہ ہے. ملک بوستان صاحب ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں. جی تھینک یو. ملک بوستان صاحب, آغاز میں نے تھوڑا غیر روایتی انداز کے اندر پہلی مرتبہ میرے پورے پاکستان کے میڈیا میں کسی نے یہ نہیں کہا, لیکن میں نے کہا دیکھیں ملک کے اوپر بڑے سخت وقت آئے, مشکل وقت آئے, حالات خراب ہوئے, لیکن پاکستانی میڈیا نے, مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں, ٹی وی چینل, اخبارات, ریڈیو چینل, ان لوگوں نے بے انتہا ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ شو بھی کیا اور اس کو ریپرزینٹ بھی کیا. تو مختصراً میں چاہوں گا اگر آپ بھی میڈیا کے متعلق اور میڈیا کی کاوشوں, کوششوں اور محنتوں کے متعلق ایک یا دو سطر کہنا چاہیں تو پلیز کہیں. دیکھو آپ نے جس طرح بریفنگ دی ہے ماشاءاللہ بڑی کوئی شک نہیں ہے, یہ تو بڑا رول ہے. اور ایک محاورہ ہم بچپن میں سنتے باخبر رہنا پیار رہنا, یہ رول اب میڈیا ہی کر رہے ہیں. پہلے تو لوگ جو ہوتے تھے وہ خبریں بھی سناتے تھے پھلوں پہ اور بیٹھ کے, اور میڈیا جو ہے پورے ایک ایک لمحے کی خبر دیتا ہے, اور جن کو بری لگتی ہے وہ میڈیا کے خلاف ہو جاتے ہیں, جن کے حق میں ہوتی ہے وہ کسی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. میڈیا فوج اگر قوم کی سلامتی کی ردوں کی جو ہے پاسبان ہے, اور میڈیا جو ہے پاکستان کے نظریات کا پاسبان ہے, ترجمان ہے, قوم کی ترجمانی میڈیا ہی کرتا ہے. ایک سیکنڈ جو ہے وہ باخبر رہتا ہے, تو یہ بڑا رول ہے. پیش کرتے ہیں اور حکومت بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اس رول کو تقسیم کرتے ہوئے ان کے جتنے بھی مالی مشکلات ہیں اس کو کم کریں, اور اس کو مالی استحکام ہوگا تو ملک کو جو ہے استحکام ملے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور باقی قوم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ 2024 سال پاکستان آخری ریکارڈ قائم کی ہر چیز میں پاکستان میں نہیں سکتے. ڈالر نے ریکارڈ قائم کیا 230 سے کم سے اللہ کا شکر ہے, 50 روپے دے رہا ہے. صاحب نے 60,000 روپے نیا ہی بنایا. ریونیو میں آپ دیکھیں 44,000 ارب کے جو ہے ریونیو ہوتا ہے, اور ستمبر میں 1,000 ارب سے زیادہ ریونیو ہوتا ہے جو ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو یہ ساری ایسی چیزیں پاکستان کی اکانمی جو ہے وہ کر چکی ہے. اللہ کرے الیکشن کو بڑا میرا بہت سارے گزر جائے اور صحیح سلامت, اور ہمارے سیاسی لیڈر کو جو بھی مظاہرہ کریں اور جو حکومت بنائے اس کے ساتھ تعاون کریں, بجائے اس کی ٹانگیں پھینکنے اور ہم الیکشن کی کریں گے بین مانو والے گردان چھوڑے. جو بھی آ جاتے ہیں اس کو ویلکم کریں, اور پھر 5 سال اس کے بازو بن کے ملک کو اکانمی کو فکر کریں کہ ملک معاشی استحکام پاکستان کی ڈالیں. اچھا ملک بوستان صاحب, یہاں پر آپ نے بڑا اچھا پیغام بھی دیا اور لوگوں کو مطلب یہ کہ میرے خیال سے میڈیا والے بھی آپ سے بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اتنی اچھی باتیں کی. معیشت کے متعلق بھی لوگوں کے ذہن میں بہت سارے شک و شبہات ہیں. اب آگے آنے والی حکومت کے متعلق لوگ سوال و جواب کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا. تو میں چاہوں گا تھوڑا معیشت کے متعلق بھی اگر آپ بتا سکیں تو بہت اچھا ہو جائے. دیکھو معیشت میں نے جیسے بتایا ستمبر کے مہینے میں پاکستان نے ریکارڈ قائم کیا ہر چیز کو. ریونیو دیکھیں تو میں نے بتایا نا جیسے 1,000 ارب اکٹھا ہوا جو کہ ریکارڈ ہے, ورنہ 5 سے 6 ارب ہر مہینے ہوتا تھا, اور 6 مہینے وہ بھی جو ہے 44 ارب تک چلا گیا. یہ بڑے اچھے ریکارڈ بنے ہیں. صاحب دیکھیں 67,000 روپے جو ہے وہ 330 سے کم ہو کے 280 کے قریب آ گیا. اور جی ڈی پی آپ کا بڑا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو پاکستان کی مہنگائی ہے وہ کنٹرول ہوگی ہے, لیکن نیچے کی طرف کرنا تو ضروری ہے. اس طرح حکومت جو ہے اس وقت پوری قوم کی امیدیں جو تھی اس نگران حکومت نے کافی فیصلے ایسے کیے ہیں جو بجلی چوروں کو پکڑا ہے, اسمگلروں کو پکڑا ہے, ڈالر کے نوٹوں کو
جانوں کے سمندر اور تیل کے سمندروں پہ سب پہ ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا ہے ان پہ ہاتھ ڈال کے ان کے ہاتھ کامتے تھے تو ان کے انہوں نے برتنوں میں ہاتھ ڈال کے پاکستان کی معیشت کی سلامتی کو محفوظ بنا دیا اور جس کی وجہ سے پاکستان کے دشمن آپ نے دیکھا پاکستان جب بھی انسانی مسافر ہوتی ہے تو دہشت گردی کی لہر دوبارہ وہ بھی بڑا ریکارڈ قائم ہوئے گردی کے لیکن ہماری آرمی نے کل سے آپ نے دیکھا تھا چل گیا اور پکڑا بھی اور یہ پاکستان کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی کام نہ آئے اور سارے کے سارا داروں میں اگر یہ اسی طرح نگران سیٹ اپ اور یہ جاری رہتا ہے یا جو دبئی کویت کے ساتھ یہاں پر نیا سال 2024 اس میں معیشت کہاں جائے گی؟ راز کی باتیں تو بہت ساری ہیں، بتا دوں تو مسئلہ ہو جائے گا، نہ بتاؤں تو ضمیر جو ہے وہ ملامت کرتا رہے گا۔ کچھ اس طرح سے بتاؤں گا کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور میرے پر بھی نہیں جلیں گے، ٹھیک ہے؟ 2024 ملک کے لیے ایک دشوار گزار رستے کی طرح ہوگا، باریک سی پگڈنڈی پر چلنا پڑے گا جو ہمیں بین الاقوامی ادارے ڈکٹیٹ کر کے بتائیں گے، کیونکہ اس وقت انحصار اس بات پر ہوگا کہ ہم معاشی طور پر، اردو میں ڈسپلن کو کیا کہتے ہیں، معاشی طور پر ڈسپلن انداز کے اندر چلیں، اخراجات بہت زیادہ نہ بڑھائیں، محصولات میں اضافہ کریں، ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کریں، ملک میں ایکسپورٹس میں اضافہ کریں، امپورٹس میں کچھ کمی لانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ ملک بوستان صاحب ہمیں دوبارہ سے جوائن کریں گے، بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں معیشت پر، اور انہوں نے بہت سے، میں کہوں گا مثبت انداز کے اندر بہت ساری اچھی باتیں پچھلے سال میں بھی ہمیں بتائیں، اپنی کوشش پوری کی، جو ذمہ داری ان کے سر تھی، ان کے کاندھوں پر تھی، انہوں نے پوری کی، انہوں نے ملک میں کانفیڈنس ریسٹور کرنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے اچھے اثرات بھی ہوئے۔ اب ملک بوستان صاحب بات یہ ہے کہ 2023 سے 24 میں آنے کے بعد آپ نے کچھ چیزیں تو بتائیں، اب میں نے چند چیزوں کا ذکر کیا۔ پرابلم یہ ہے کہ بین الاقوامی ادارے کہتے ہیں کہ آپ اس باریک سی پگڈنڈی پر چلیں اور کوشش یہ کریں کہ محصولات بڑھ جائیں، ایکسپورٹس بڑھ جائیں، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ جائیں، اور معاشی طور پر ڈسپلن انداز میں چلیں، سرکاری اخراجات، حکومتی اخراجات بھی کم کریں۔ لیکن اس سب کے اندر قوم اور عوام کا کہاں پہ فائدہ ہے، اس کے متعلق بھی ہمیں بتائیں۔ ادارے جو ہیں وہ اس وقت 133 قومی ادارے جو ہیں وہ جو کہ پاکستان کی پوری معیشت کو تیموں کی طرح چاٹ رہے ہیں، اور وہ اس سال بھی 760 ارب کا نقصان ان اداروں کا حکومت کو اٹھانا پڑا، اور حکومت کو اس وقت جو ہے چاہیے کہ ان کو پرائیویٹائزیشن کا ملک کو تیز کریں، اور یہ جتنے بھی ادارے حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر اور گروپ مدر اور کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ ادارے چلانے، ادارے جو ہیں ہماری پوری معیشت کو چاٹ رہے ہیں، اور اس کو پرائرٹی بیس پہ جو ہے جو بھی حکومت آئے، کیونکہ یہ حکومت اب ایک اس سے سبق سیکھنا چاہیے، انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، اور ووٹر کی بھی یہ خواہش ہے کہ جو بھی حکومت آئے معاشی اور سیاسی طور پر رقم ہو تاکہ معیشت مضبوط ہو، اور یہ قرضے والا جو ہے کنسیپٹ ختم کرنا ہوگا۔ مہنگے قرضے پاکستان کو اتنے ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں قرضے لے کے سود ادا کرنا پڑتا ہے، باقی نہیں چھوڑے۔ اس سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جو قومی مجموعی پیداوار ہے GDP ہے، اس کا کم از کم جو 2 سے 3% ہمارا محصولات ہے، اس کو 15% تک لانا ہوگا، اور یہ جتنے بھی سارے ادارے چل رہے ہیں ان کو اس سے جان چھڑانی ہوگی، اور پرائیویٹ عمل کر کے IMF نے یہی کیا، اور پاکستان کی بہتری بھی اسی میں ہم نے باہر سے قرضے لے کے کیا بنائے ہیں۔ لیکن ملک بوستان صاحب بنائے ہیں پروگرام کے گلے پڑے ہوں گے سارے، اور ہماری جو جتنی بھی IPPs ہیں اور گیس کی جتنے بھی 2700 ارب سے یہ ارب آ جاتے ہیں ہر سال ہمارا۔ اچھا، لیکن معذرت کے ساتھ ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ حکومتی فیصلوں کے تحت ابھی تک ان تمام اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ یہ فیصلہ تو حکومت نے چند ماہ پہلے ہی لے لیا تھا کہ ہم چند دنوں کے اندر پرائیویٹائزیشن کر دیں گے،
پر ابھی دیکھیے تو جناب حالات بالکل بدل چکے ہیں, نجکاری کے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. دیکھو یہ ایسا حکومت کو ظاہر 4 مہینے میں انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن جاتی ہوئے جو پی ڈی ایم کی حکومت نے ایسا فیصلہ کیا کہ اس نے ان کو وہ اختیارات دے دیے ایگریمنٹ کرنے کے, ورنہ جتنی بھی حکومت ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے تھے کسی باہر کی ایجنسی سے یا لا امینڈمنٹ کرنے سے یا کچھ بھی, تو وہ انہوں نے ان کو دیا. اس کا انہوں نے تھوڑی کوشش کی کہ پی آئی اے کے لیے پرائرٹی بیس پہ رکھا, لیکن وہ بھی نہ ان کا جو ہے کوئی آفر وصول نہیں ہوئی تھی. اس کا ادارہ جو ہے اس وقت بھی وہ سالانہ جو ہے اربوں روپے کا نقصان کر رہا ہے, اور اس وقت جو ابھی جو ٹاپ 10 میں ادارے آئے ہیں سب سے زیادہ نقصان جو کر رہا ہے وہ نیشنل ہائی ویز کر رہے ہیں, حالانکہ اس کا ریونیو سب سے زیادہ ہے, اس کے باوجود 170 ارب کا سالانہ اس کا نقصان ہے. اس طرح پی آئی ہے, ریلوے ہے, یہ سارے ادارے ٹاپ جو 10 ادارے ہیں یہ 500 ارب ہر سال کھا جاتے ہیں, ٹوٹل 700 ارب کا نقصان حکومت کو اٹھانا پڑ رہا ہے. اور اس میں حکومت جب بھی اس کو نجکاری کرے گی, پاکستان کی معیشت اور ٹیکس کی وصولی ہوگی. آپ کے سامنے انہوں نے جتنے بینکوں کو یہ سارے نقصان میں چل رہے تھے, ایس بی ایل بینک, یو بی ایل بینک, الائٹ بینک, ان کو پرائیویٹ کی آج یہ کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں, کمائی بھی کر رہے ہیں, بزنس بھی دے رہے ہیں. تو یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے, حکومت کا کام ہے جیسے میں نے کہا کرپشن کا خاتمہ کرے, بورڈ گورنر کرے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, تبھی پاکستان ترقی. جب فیڈریشن کونسل بنائی گئی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے, فوج کو ذمہ داری جو قانون پہ دی ہے تو ان کو آپ معیشت کو اٹھائیں, تو وہ پوری کوشش کریں. لیکن جو قومی ادارے کے نقصان ہیں اور جو باہر کی ادارے ہیں جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ, ان کے تیور اس وقت اچھے نہیں ہیں. نئی حکومت کو جو ہے بڑے سنبھل کے چلنا ہوگا, انہوں نے تجدید رہے تبھی پاکستان اگلے سال, ورنہ پاکستان کے لیے جو اس وقت اکانومی ٹیک آف کی ہے یہ ایسے نہ لینڈ کر جائے, دوبارہ کرش کر جائے. بڑے مشکل فیصلے جو کہ آنے والی حکومت سے کرنے, اور اس میں نگران حکومت سے انہوں نے سبق سیکھنے. اچھا, لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یہاں پر, وہ یہ ہے ملک بوستان صاحب, آپ کی تو ان تمام سیاسی رہنماؤں سے ملاقات تو نہیں رہتی, لیکن کم از کم یہ ہے کہ السلام علیکم رہتی ہے. ان میں سے سیاسی جماعتوں نے کسی نے بھی میرے خیال سے پرائیویٹائزیشن کے ایجنڈے پر کوئی کھل کر بات نہیں کی, اور میرے خیال سے 1.5-2 مہینے بعد ان کے ہاتھ میں ہوگی چیز, اور اپریل میں انہوں نے بجٹ دینا ہے, تو فائنینس بل سے پہلے نجکاری کر لی تو کر لی, ورنہ پھر یہ معاملہ آگے گیا. تو سیاسی جماعتیں اس بارے میں یا سیاسی لیڈران کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارا یہ آپ کو کوشچن بالکل صحیح ہے کہ ہماری جو جتنی بھی سیاسی حکومتیں وہ سیاسی فیصلے کرتے ہیں, معاشی نہیں کرتے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ معیشت کو ہم نے کیسے سنبھالیں, ان کو یہ غرض ہوتی ہے کہ جتنے بھی 133 ادارے ہیں جس میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں, اگر ان کو پرائیویٹائز کریں گے تو ان کی ہمارے ووٹر خراب نہ ہو, تو وہ اس کو ٹالتے رہتے ہیں اور نقصان بڑھاتے رہتے ہیں. اس کے سخت فیصلے کے اس کو وقت آ گیا اس وقت پاکستان کو بچانے, تو ان کو امیجیٹ ان کو اپنے منشور میں, بلکہ جو ہے ابھی حکومت لا بنانا کر رہی ہیں, جو اپنا منشور پیش کر رہی ہیں, اس پہ اگر عمل نہیں کرتی تو اگلے الیکشن میں ان کو پیسے کا حصہ لینے کا اختیار نہیں ہوتا. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, اگر آپ منشور پیش کرتے ہیں, آپ نے 10 نکات رکھے ہیں اور اس میں سے 5 پہ بھی آپ نے عمل نہیں کیا, تو وہ کہتے ہیں اگلے الیکشن آپ نے وعدے پورا نہیں کیا. جی جی جی, تو آپ جو ہے حکومت کو یہ لا بنانا چاہیے, جتنے بھی سیاسی دعوے تھے دیکھو نا بڑے, جس وقت دیکھو اس کا تو منشور سب سے اچھا ہے بھائی, اور اسی منشور نے پاکستان کے سال میں کوئی عمل نہیں کرتے. تو یہ اگر ہو جاتا ہے تو پاکستان کی میں خصوصی خبر ہے, اور سیاسی لیڈروں کو بھی پتہ چلے گا. اس طرح آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ اب جتنے بھی ریونیو صوبائی حکومتوں پہ مقامی حکومتوں میں ڈالے تاکہ ریونیو میں اضافہ کرے, تو وہ بھی حکومت اس حکومت نے جو ہے راستہ صاف کیا. آنے والی حکومت اگر یہ مقامی حکومتوں کو ترجیح دے گی, پوری دنیا میں دیکھو جتنی بھی جیسے کچھ طالب علم ہے تو وہ نرسری جماعت سے جو ہے بیچلر تک جاتے ہیں تو اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور وہ جا کے یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں. اس طرح مقامی حکومتیں بھی ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے, اس سے نکل گئے جو لوگ, یہ قانون بننا چاہیے مقامی حکومتوں کو اختیارات دیں گے وصولی کا, تو بہت زیادہ ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے. دبئی کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہ مقامی حکومتوں کو انہوں نے دیا, اور وہ ہر چیز سے جو ٹیکس لگاتے ہیں, ہماری جتنی پٹون ہے, پراپرٹی ہے, زراعت ہے, وہ بڑے ہوتے ہیں کیا کمائی, وہ بڑے آسانی سے ٹیکس حاصل کر سکتے ہیں. باقی جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں ان کو تو اپنے پیسے سے غرض ہوتی ہے. ہمارے ریونیو دیکھو نا, اگر ایک سال میں 1000 ارب اکٹھا ہو سکتا ہے, تو ایک مہینے میں, سال میں تو کروڑ کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں ان کے حصے بھی ہوتے ہیں, جتنے بھی ایف بی آر کے لوگ ہوتے ہیں وہ
दो बुकें हर कारोबारी आदमी 2 बुकें बनाई हुई है, 1 बुक और शो करते हैं, 2 बुक पे और शो करते हैं, लेकिन FBR के सारे लोगों को पता है वो अपने सब करते हैं। इसीलिए डायरेक्ट इनकम टैक्स जो है हमारा कम है, इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा है, और इनडायरेक्ट जो है उसमें उनकी रिश्वत भी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं समझे इनडायरेक्ट ये जो जितने भी टैक्स कलेक्शन इसको खत्म करके डायरेक्ट में आए और 15% का मतलब किसी पे काम अगर रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान कर्जों से निजात हासिल न कर सके। अच्छा, एक मसला और भी बड़ा संजीदा नोयत का आ रहा है, ये कह रहे हैं कि सरकारी अखराजात को कम करें। अगर ये कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी इदारे वो कहते हैं कि साहब आप अपने सरकारी अखराजात को, हुकूमती अखराजात को कम करें। अब एक तो आपने तरीका बताया कि ये निजकारी करके उन इदारों को जो कि मुल्क पर बोझ हैं उनको जल्द से जल्द निजकारी करके फारिग करें। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी हुकूमती फुटप्रिंट है, इतने सारे सरकारी अफसरान, उनकी इतने ज़्यादा ठाट बाट अय्याशियाँ, और उसके ऊपर अब ये सियासी क़यादत के लोग भी आ जाएंगे, इनके प्रोटोकॉल ये वो। तो आप जानते हैं कि निजी तौर पर बंदा एक गाड़ी चलाए उसका इतना फ्यूल खर्च होता है। यहाँ पर हर वजीर मुशीर 30-30 गाड़ियाँ लेकर घूमेगा और फिर हर सरकारी अफसर इतनी गाड़ियाँ लेकर घूमेगा, तो सरकारी अखराजात कहाँ से कम होंगे, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। देखो, ये वर्ल्ड बैंक ने रिकॉर्ड किया कि $70 अरब हर साल पाकिस्तान के बैरोक्रेट और ये कैसी अशरफी खा जाती है। तो इसको अभी देखो ना, 88 आगे आप वजीर रखते थे, मुशीर रखते थे, तो अब वही ये हुकूमत 12 वजीरों से काम चला रही है, काम तो चल रहा है और अच्छा चल रहा है। तो बचत इसी तरह होगी कि आप ज्यादा जो है एडवाइजर और मुशीर और जिनको आप मिनिस्टर का लेवल देते हैं, फिर प्रोटोकॉल देते हैं, और फिर इनके जो बिजली के 75 करोड़ यूनिट जो है फ्री देते हैं, फिर सर तो ये सारे आपको खत्म हुए, इनको आप अनाउंस देते हैं भाई ज़्यादा वो बचत भी करेंगे, पैसा बचत करेंगे। अगर आप फ्री देंगे, माल मुफ्त दिले बेराम वाला हिसाब है वो। अगर आप किसी को 200 लीटर या 500 लीटर अलाउ करते हैं, वो पूरा जो है खानदान उस लीटर से फायदा उठाते हैं, और वो आगे कुछ लोग बेचती भी रहते हैं निकाल के। इस तरह आप बिजली फ्री देते हैं, गैस फ्री देते हैं, तो वो आगे उन्होंने आगे उसको जो है बेचते रहते हैं घरों में आगे, कुंड भी कुछ लोगों को पता चले। और तो सारे नहीं है, कुछ लोगों के मिस यूज भी होते हैं, और जिसकी वजह से अगर उनको अलाउंस मिल जाएगा, देखो जी, फ्यूल अलाउंस होना चाहिए, कन्वेंशनल अलाउंस होना चाहिए, और यूटिलिटी अलाउंस होना चाहिए अगर आपने देनी है तो आप ऐसे उसको पता है कि मेरे को अगर बरस के 2 लाख अलाउंस मिलने, तो मुश्किल से 1 लाख भी नहीं करेगा, 1 लाख बचा लेगा। अगर आपने उसको बिजली और यूटिलिटी 2 लाख देने तो 2 लाख खत्म कर लें, क्योंकि उसको पता है मुझे तो जवाब दे नहीं, मैं तो ये चीजें हमें खत्म करनी होगी। पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता, पाकिस्तान को इस वक्त बचत करनी है, तो ये खर्चात जितने भी हैं फ्री फंड वाला काम खत्म करें, सारों के सारा अनाउंस दे दें। अगर आप और वैसे आप इतना तनख्वाहें दे रहे हैं, 1-1 करोड़ भी यहाँ लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, 50-50 लाख भी ले रहे हैं, और ये पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा। ये तनख्वाहें भी जो है बड़ी जो हाई लेवल की तनख्वाहें उनको कम करना होगा, लेकिन निचले तबके की तनख्वाहें बढ़ाएं ताकि उनको परचेजिंग पावर पड़े, खाना 2 वक्त रोटी खा सके। और लोग जो है आम जो देहातों में जितने भी नजदीक मिले या जितने भी एग्रीकल्चर में लोग वापस हैं, उनकी क्या दिहाड़ी है, ज्यादा 500 नहीं 1000 दिहाड़ी है, और मुश्किल काम है 1000 रुपया देते हैं, वरना 500 रुपये में बेचारे अब किस तरह गुजारा करते हैं। तो उनको जो एक बार रोटी तो मोहताज होते थे, तो उनकी भी जागरूकता भी होगी कि आप जो है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने बयान किया। आपका बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। और नाजरीन, हमने सुनी बात मलिक बोस्तान की, इन्होंने बड़ी गहराई और बड़े गौर से मसले पर तवज्जो देते हुए बताया कि क्या क्या मामलात किए जा सकते हैं, किस तरह से ये माशी मामलात जो हैं उनको किसी न किसी सम्त में ले जाया जा सकता है। अब क्या करें नाजरीन, आपके सामने ये चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हुकूमती वादे दावे होते हैं, इन्होंने जिस अहम नुक्ते का पहले ही इजहार किया उस पर हुकूमत क्या कह चुकी है ये अब मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं। सियासी जमातें इसके बारे में क्या कह चुकी हैं ये भी हमें पता है। तब आप मुझे बताइए कि अगर नहीं हो रहा तो फिर कौन ज़िम्मेदार है। बैनुल-अक़वामी इदारे क्या कह रहे हैं वो भी आपको पता है। अब इन तमाम चीज़ों को अगर आपस में जोड़ दें तो आपको पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। यानी यहाँ पर हुकूमत की जानिब से भी इसरार है, बैनुल-अक़वामी इदारे भी यही कह रहे हैं। तो खैर इस पर बात करेंगे। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर भाई इसी मौजू पर बात करेंगे, इससे मिलते जुलते मौजूआत पर बात करेंगे। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।